بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا مکتوب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام۔ مکتوب کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بخدمت شریف امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں فلسطین پہنچا رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے جو روبیس نامی سردار کے ماتحت مقابلہ ہوا۔ ہمیں خداوند تعالیٰ نے اس پر فتح بخشی۔ 11,000 رومی جنگ میں قید رہے۔ اللہ جل شانہ نے فلسطین کے 130 آدمی شہید ہونے کے بعد جن کو اللہ جل شانہ نے شہادت کے باعث اکرام بخشا، میرے ہاتھ پر فتح کرنے میں یہیں فلسطین میں مقیم ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تمام مسلمانوں سے سلام فرما دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عامر دوسی کے ہاتھ آپ نے اس خط کو روانہ کیا، وہ لے کر چلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت تک حدود شام میں تشریف فرما تھے، مگر شام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے بموجب اپنے لشکر کو متفرق کر دیا تھا۔ ابو عامر دوسی جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سمجھا کہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ کر آپ نے ان سے دریافت کیا عامر ملک کی کیا حالت چھوڑی۔ انہوں نے کہا خیریت ہے، اور ساتھ ہی مبارکباد دی۔ خط جناب کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو فتح ان کے ہاتھ سے بخشی اس میں اس کی خبر مندرج ہے۔ آپ نے خط پڑھا اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ابو عامر نے کہا واللہ اس فتح میں اچھے نیک لوگ شہید کر دیے گئے۔ ان میں سعید بن خالد بن سعید بھی ہے۔ سعید مرحوم کے والد چونکہ یہاں موجود تھے جس وقت آپ نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا، گھبرا گئے اور اس گھبراہٹ میں آپ کی چیخ نکل گئی اور بہت افسوس کیا۔ آپ کا رونا دیکھ کر تمام مسلمان رو اٹھے۔ حضرت خالد والد سعید مرحوم نے فوراً گھوڑا تیار کیا اور سوار ہو کر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے بیٹے سعید کے قبر کی زیارت کرے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خالد کہاں چل دیے حالانکہ تم مسلمانوں کے ایک رکن ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرا ارادہ ہے کہ میں سعید کی قبر کی زیارت کروں، اور میری یہ امید ہے کہ میں بھی اس سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو جواب لکھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جواب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ تم محکوم ہو، اگر تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا تو یہاں آ جاؤ، اور اگر وہیں رہنے کا حکم فرمایا تھا تو وہیں رہو۔ تمام مسلمانوں کو سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ خط لفافہ میں بند کر کے حضرت خالد بن سعید کو دیا۔ خالد ابو عامر دوسی کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آئے۔ حضرت خالد نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کر کے روتے روتے وہ خط دیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بتلایا، ان کے لڑکے کی تعزیت کی، صبر دلایا۔ اس کے بعد خالد بن سعید نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے دیکھا تھا کہ سعید نے اپنے نیزے اور تلوار کو کفار کے خون سے سرخ کیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، سعید بڑی بہادری سے لڑے اور خوب جہاد کیا، انہوں نے کس طرح کی کمی نہیں اٹھا رکھی۔ پھر آپ نے ان کی قبر دریافت کی، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا بیٹا خداوند تعالیٰ تمہارے متعلق مجھے صبر عنایت کرے اور مجھے تم سے ملا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ اگر مجھے خداوند تعالیٰ نے طاقت و ہمت بخشی تو میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تمہیں اجر دے۔
ثواب عنایت کرے گی۔ پھر آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سریہ کے طور پر کافروں کی تلاش میں نکلوں، شاید کچھ غنیمت ہاتھ آئے یا دشمن کے کچھ سپاہی مل جائے جن کو میں قتل کر کے بدلہ لے لوں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں جائے بھائی، لڑائی تو سر پر موجود ہے۔ جس وقت ایسا اتفاق ہو کہ دشمن سامنے آ جائے تو خوب دل کھول کر لڑنا اور دشمن کے کسی فرد کو نہ چھوڑنا۔ خالد نے کہا، میں قسمیہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو مگر میں ضرور جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے سامان حرب درست کیا اور ارادہ کیا کہ تنہا چل دے، مگر قوم حمیر کے 300 جوان گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ حضرت خالد کے ہمراہ میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ تمام حضرات اسی روز چل کھڑے ہوئے۔ ایک میدان میں پہنچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ پڑاؤ کر کے گھوڑوں کو چرنے کے واسطے چھوڑ دیا جائے اور پھر راتوں رات چلے تو بہتر ہوگا۔ اچانک حضرت خالد کی نگاہ ایک بلند پہاڑ کی اوپر چند سن رسیدہ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں نے چند عمر رسیدہ لوگوں کو اس اونچی پہاڑ کے درہ میں دیکھا ہے۔ میرا گمان ہے کہ وہ دشمن کے جاسوس ہے، ایسا نہ ہو کہ حریف ہمارے اوپر آ گرے۔ مسلمان نے جواب دیا کہ یہ لوگ پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور ہم کھلے میدان میں، ہم ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اچھا، جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تم یہی ٹھہرے رہو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اترے، تہبند باندھا، تلوار حمائل کی، کندھے پر ڈالی اور فرمایا، یہ سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو یا نہ ٹھہرتے۔ جو شخص اپنی جان خدا کے راستہ میں صرف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جس طرح میں کروں وہ بھی اس طرح کرے۔ یہ سن کر 10 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے اور اس طرح تیار ہو کر پہاڑی کی طرف چل دیے۔ یہ لوگ اپنی جگہ ابھی موجود تھے کہ یہ پہنچ گئے۔ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خالد نے بلند آواز سے فرمایا، ان لوگوں کو پکڑ لو، خدا تعالیٰ تمہاری ہمتوں میں برکت دے۔ مسلمان جھپٹے اور 2 شخصوں کو قتل اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دیر الفقی اور جامعہ اور کفر العزیزہ کے رہنے والے ہیں۔ عرب جس وقت سے ہمارے ملک پر چڑھ آئے ہیں ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ اکثر آدمی بھاگ کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہم امن لینے کے لیے یہاں آ گئے تھے کیونکہ یہ پہاڑی بھی بہت زیادہ مامون موضوع ہے۔ اس کی چوٹی پر اس غرض سے چڑھے تھے تاکہ کچھ حالات معلوم ہو، مگر آپ لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد نے دریافت کیا رومیوں کا لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ انہوں نے کہا اجنادین کے مقام تک، اور بادشاہ فلسطین کی طرف چلا گیا ہے تاکہ بیت المقدس کی حفاظت کرے۔ اجنادین میں تمام لشکر مفرورین کے جمع ہوا ہے اور ایک سردار صد لینے کے واسطے ہمارے یہاں آیا تھا۔ اس نے چوپا اور خچروں کو برداری کے لیے اکٹھا کیا ہے، مگر اس سے ڈر ہے کہ کئی اہل عرب ان پر نہ آ پڑے۔ ہمیں محض اتنی ہی خبر ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے رسد کے لیے آج ہی کوچ کیا ہے۔ حضرت خالد نے سن کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ تو مال غنیمت ہے۔ آپ نے دعا کی کہ الہ العالمین ان لوگوں پر ہماری مدد فرمائیے۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سا راستہ سے جائیں گے؟ انہوں نے کہا، اسی راستہ سے جس میں تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یہی ہے۔ اور رسد انہوں نے ایک ریت کی ٹیلی کے قریب جس کو تلبنی سیب کہتے ہیں جمع کر رکھے ہیں۔ حضرت خالد نے ان سے یہ تمام باتیں سن کر فرمایا، اچھا، تم دینی اسلام کے متعلق کیا کہتے ہو اور کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دین صلیب سے واقف ہیں اور بس، ہم زراعت پیشہ لوگ ہیں، ہمارے قتل کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خالد نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ انہیں اس شرط پر رہا دی جائے کہ رسد کے مقام تک ہی ہمیں پہنچا دیں۔
انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور آگے آگے چلے۔ جس وقت ان راستہ پر پہنچے تو حضرت خالد نے کسی کو بیچ کر اپنے ان تمام آدمیوں کو جنہیں میدان میں چھوڑ آئے تھے بلا لیا۔ جس وقت تمام آدمی جمع ہو گئے تو سرعت کے ساتھ چلے اور وہ چاروں آدمی راستہ بتلاتے جاتے تھے۔ جس وقت رسد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی رسد کو جانوروں پر لاد رہے اور ٹیلے کے گرد 600 سوار موجود ہیں۔ حضرت خالد نے دیکھ کر مسلمانوں سے فرمایا، یاد رکھو کہ خداوند تعالیٰ نے دشمن پر تم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہاد تم پر فرض کیا ہے۔ دشمن تمہارے سامنے موجود ہے، تم ثواب کی رغبت اور کوشش کرو، اور جو کچھ باری تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اس کو گوش ہوش سے سنو۔ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے جو ان کے راستہ میں سب باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسا پھیلایا گیا ہے۔ میں اب دشمن پر حملہ کرتا ہوں، تم بھی کرو اپنے ساتھی سے، تم میں کوئی آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ قوم حمیر میں بھی حملہ اور ہو گئے۔ حذیفہ بن سعید کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے رومیوں کو اپنے مقابلے کے واسطے آتے دیکھا، جو کاشتکار اور غلام وغیرہ ان کے چوپاؤں کے ساتھ تھے باغ کھڑے ہوئے، اور رومی 1 گھنٹہ تک مقابلے میں ڈٹے رہے۔ ذوالقلع حمیری نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے آل حمیر، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنت تمہارے واسطے آراستہ ہو گئی، حوریں انتظار کرنے لگیں۔ یہ یہیں تک کہنے پائے تھے کہ حضرت خالد بن سعید رومیوں کے سردار کے پاس پہنچ گئے۔ اس کو اس کی ذرا حشمت اور سوارے سے معلوم کر لیا۔ وہ اس وقت اپنی فوج کو جنگ کی ترغیب دے رہا تھا۔ آپ اس کی طرف بڑھے اور اس زور سے ڈانٹا کہ دشمن مرعوب ہو گیا۔ آپ نے کہا، میں نے سعید کا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر ایک زور سے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ ایک لوہے کی دیوار کی طرح گر پڑا۔ حضرت خالد کا کوئی سپاہی ایسا نہیں رہا جس نے ایک نہ ایک رومی سوار کو قتل نہ کیا ہو۔ حذیفہ بن سعید کہتے ہیں کہ ہم نے 320 سوار قتل کیے، باقی شکست کھا کر بھاگے۔ مال و اسباب، خچر، تاتاری گھوڑے اور سامان رسد سب چھوڑ گئے۔ ہم نے خداوند تعالیٰ کے حکم سے سب پر قبضہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا کاشتکاروں سے وعدہ پورا کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ خالد اس مال غنیمت کو لے کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ کر آئے۔ آپ کو ان کی سلامتی اور مسلمانوں کے صحیح سالم لوٹنے اور مال غنیمت کے ملنے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس لڑائی کے متعلق اور ایک خط حضرت خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتح و نصرت بلکہ رومیوں کے تمام حالات جنگ مندرج کر کے عامر دوسی کے ہاتھ روانہ کی۔ اس وقت عامر دوسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو حضور خلیفۃ المسلمین نے وہ خط تمام مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے، بڑی خوشی سے تحلیل و تکبیر کی آواز گونج اٹھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ عامر دوسی نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک حدود شام میں پڑاؤ کیے ہوئے اندر ملک میں اس وجہ سے داخل نہیں ہو سکے کہ انہوں نے سنا ہے کہ بادشاہ ہرقل نے اجنادین میں بے شمار لشکر جمع کیا ہے، اور مسلمان اس سے خوف زدہ ہے کہ کہیں ہم پر دشمن نہ غالب ہو جائے۔ یہ سن کر آپ سمجھ گئے کہ ابو عبیدہ کمزور اور نازک طبیعت کے آدمی ہیں، رومیوں کے ساتھ مقابلے کی صلاحیت ہمت نہیں رکھتے، لہذا ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دینا چاہیے۔ آپ نے اس کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سب نے جواب دیا کہ واقعی آپ کی رائے زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حسب ذیل خط تحریر فرمایا۔ انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔